اور اس پر مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد قدرتی آفات ہے، قدرتی آفات۔ تو فرمایا تمہاری آزمائش 2 دفعہ کی جاتی ہے، تمہیں قدرتی آزمائش کا، آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگلی بات اللہ کی کیا ہے؟ ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور پھر بھی یہ سبق حاصل نہیں کرتے۔ کبھی زلزلہ ہے، کبھی سیلاب ہے، کبھی وہ بیماری ہے جس کا نام پہلے کبھی نہیں سنا، کبھی جانوروں کے اندر بیماریاں ہیں اور جانور لوگوں کے، اللہ اکبر، 1 2 نہیں، سینکڑوں کے حساب سے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور پھر بھی یہ سبق حاصل نہیں کرتے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم پر اللہ کی طرف سے جتنی بھی آزمائشوں، آفات کا سامنا ہمیں کرنا پڑا، ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی، کیا ہم نے ان سے سبق حاصل کیا، اور کتنی ہم اللہ کی طرف توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ کا تو تصور ہی بات کا ہے، ہمارا معاملہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس قدر سخت ہو چکا ہے، اس قدر یہ دل جو ہے نا زنگ آلود ہو چکے ہیں، اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ ہم تو گناہوں کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، بڑے جو ہے نا وہ حوصلے کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں۔ توبہ تو اس وقت بندہ کرے گا جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ یہ گناہ میں کر رہا ہوں، یہ میرے سے بغاوت اللہ کی ہو رہی ہے، یہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ توبہ تو اس وقت بندہ کرے گا جب احساس پیدا ہوگا، احساس ہی پیدا نہ ہو تو توبہ کیسے ہوگی؟ اور پھر گناہوں کی بھی کوئی ایک گناہ نہیں ہے میرے اندر، کوئی ایک گناہ نہیں ہے، کوئی ایک اللہ کی بغاوت نہیں ہے، کوئی ایک نافرمانی نہیں ہے اللہ کی، بلکہ میں اپنے تائیں اپنے آپ پر ذرا دیکھوں، جائزہ لوں، اپنا نظر دوڑا کے دیکھوں اپنے آپ پر، سر سے پاؤں تک میرا یہ وجود گناہوں میں لتھڑا ہوا، اور یہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کی حالت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ماشاءاللہ، جن پر اللہ نے اپنی رحمت فرمائی ہے، گناہوں سے وہ بچتے ہیں، اللہ اکبر، وہ گناہوں پر شرمندگی کے آنسو بہاتے ہیں، اور یہ جو اجتماعی طور پر عذاب نہیں نہ آتے، ہم یہی سمجھتے یار یہ آفت ہمارے اوپر تو نہیں ہے، وہ فلاں جگہ جنوبی پنجاب میں ہے، یہ آفت تو بلوچستان میں ہے، یہ آفت تو سندھ کے اندر ہے، یہ آفت تو فلاں جگہ پہ ہے، ہم یہی سمجھتے یہ آفت ہمارے اوپر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ چیز کہ یہ آفت مجھ پر نہیں ہے، اور پھر یہ سبق بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ ایک اینکر کو میں سن رہا تھا، وہ کہتا ہے جی یہ ساری آفات ہمارے لیے ہیں، ان بڑوں کے لیے کیوں نہیں؟ یہ زرداری، یہ نواز شریف، یہ پٹھان، یہ فلاں، ان پر یہ آزمائشیں کیوں نہیں آئی؟ یہ سبق بھی پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے، یا اللہ کی طرف سے آزمائش۔ عذاب اور آزمائش میں کچھ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ آزمائش وہ ہے کہ اگر انسان پر آئے تو اس کے بعد بندہ صبر کرنے والا ہو، اس کے بعد شکر کا مادہ پہلے سے زیادہ بڑھ جائے، اجابت اللہ کی طرف پہلے سے زیادہ ہو جائے، نیکیاں پہلے سے بندہ زیادہ کرنا شروع کر دے، یہ آزمائش ہے۔ اور جس کے بعد نیکی کی طرف رجحان ہونے کی بجائے، شکر اور صبر کا مادہ بڑھنے کی بجائے، اللہ اکبر، اور انابت اللہ کی طرف، اس طرف آنے کی بجائے گناہوں میں اضافہ ہو، وہ عذاب ہوا کرتا۔
اور اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا ملک پاکستان کی اکثر آبادی وہ آفت کی زد ہے، اور ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ان پر آئی ہے، ہمارے کون سے گناہ ہیں، ہماری کون سی بغاوتیں ہیں، ہماری کون سی نافرمانیاں ہیں۔ نہ میرے محترم بھائیوں، جب تک ہم گناہوں کا، میں کہتا ہوں جائزہ لینا، اگر جائزہ لے تو سر سے پاؤں تک ہر بندہ گناہوں میں لتھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، پاؤں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، اللہ اکبر، گناہوں میں لتھڑا ہوا ہر بندہ نظر آتا ہے، اور توبہ کی طرف ہماری بالکل جو ہے وہ توجہ نہیں۔ اور جب یہ حال ہو جائے نا قوموں کا، جب یہ حال ہو جائے قوموں کا، اور خاص کر وہ قوم جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ کے دور میں اندھیری آتی نا، اور جو ہے نا وہ سیاہ بادل آتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جائے، آپ پریشان ہوتے، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، اور کبھی آپ اندر آتے، کبھی باہر آتے، چلے جاتے، کبھی اندر آتے گھر میں اور کبھی باہر تشریف، پریشانی کی کیفیت۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ اکبر، یہ جو سیاہ بادل ہے نا، ہو سکتا ہے کہ یہ عذاب ہی بن جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ عذاب ہی میری امت پر بن جائے۔ اس وجہ سے آپ پریشان رہتے، جب تک بارش نہ برستی اس وقت تک رسول اللہ پریشانی کی کیفیت۔ یہ انداز کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ جو ہے نا وہ گناہوں کی طرف نہیں بلکہ نیکی کی طرف بلانے والے ہیں۔ کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ نے نہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر وقت کوشش، محنت، تگودو یہی ہے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، اور ہم سر سے پاؤں تک گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اور پھر یہی سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ عذاب نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں خشکی اور تری میں بگاڑ پیدا ہو گیا، فساد ظاہر ہو گیا، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، کوئی قدرتی آفت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بے چینی بڑھ گئی، اللہ اکبر، گھر کی لڑائی بڑھ گئی، یہ سب کچھ فساد کے اندر۔ جب رحمت اللہ کی روٹ جائے، رحمت کے علاوہ عذاب ہی عذاب، وہ فساد ہی فساد ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ یہ تیرے بندے پوچھنا چاہتے ہیں یہ آفت جو آئی ہے، یہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال، لوگوں کے کرتوت، لوگوں کے گناہ اس کا سبب ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب، یہ بڑے دن کے عذاب کے آنے سے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، پریشانیاں، اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہم بھیجتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ واپس پلٹ آئیں، رجوع کر لیں اللہ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے کوئی ایک مقام نہیں ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے پہلی قوموں کی مثالیں پیش کی۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یہ سورۃ انعام ہے، 7واں پارہ۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
مقابلے کا ہم نے امتوں کی طرف، آپ سے پہلے امتوں کی طرف نبی اور رسول بھیجے، لیکن جب ان امتوں نے گناہ کیے، بغاوتیں کی، نبیوں کی نافرمانیاں کی، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہماری پکڑائی ان پر، ہم نے ان کو پکڑ لیا، مال کی تنگی اس میں ان کو مبتلا کر دیا، اور اسی طرح جسمانی